ویلکم بیک۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکا نے واضح کیا ہے افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ فورم نے سندھ طاس معاہدے پر بھارتی بیانات کا نوٹس لیا اور کہا پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کے لیے اقدامات سے مسلح افواج قطعاً گریز نہیں کریں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بناتے ہوئے تمام کمانڈر جنگ کے بدلتے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ کمانڈرز کانفرنس کے شرکا نے کہا مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن ہائبرڈ وارفیئر جھوٹے بیانیوں سے بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ فورم نے علاقائی استحکام کو فروغ دینے اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ ایس پی آر نے بتایا فورم نے عزم دہرایا شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی۔ فورم نے افغان طالبان کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایتی گروپوں کے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور کہا خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کی زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ اللہ افواج آپریشن غضب للحق کے تحت انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ یہ لازم ہے دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے۔ ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے جو عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو، جو دہشت گردی اور جرائم کو روکے۔ سندھ طاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس لیا اور کہا سندھ طاس معاہدے پر قومی سلامتی کمیٹی کی 24 اپریل 2025 کی ہدایت مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ افواج پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کے لیے ضروری اقدامات سے قطعاً گریز نہیں کرے گی۔ بھارت کو عبرتناک شکست ہضم نہیں ہوئی، جانتے ہیں مودی افغانستان کے راستے کیا کرنا چاہتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گلگت میں خطاب، کہا بھارت سندھو کو بطور ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے لیکن یہ سازش ناکام ہوگی۔ جنگ لڑنی پڑی تو لڑیں گے لیکن مرسوں سندھ نہ ڈیسو۔ کو صاف یہ پیغام پہنچانا چاہیں جنگ میں ہمارا افواج نے آپ کو تاریخی عبرتناک شکست دی، اس لیے آپ نے اب اسرائیلی ماڈل اپنایا ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ کا سازش کیا ہے، افغانستان کے ذریعے پختونخوا اور بلوچستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے آنکھ میرے پیارا گلگت پاکستان اور آزاد کشمیر کی طرف ایک ہندو کو ایک ہتھیار کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ سندھو کا دفاع کریں گے، جنگ لڑنا پڑیں گے تو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، مرسو سندھو نہ دے۔ شہید خامنائی کا آخری دیدار، انقلاب سکوائر سے آزادی سکوائر تک دن بھر سر ہی سر دکھائی دیے۔ شرکا انتقام کے نعرے لگاتے رہے۔ شہید علی خامنائی کے جسد خاکی بذریعہ ہیلی کاپٹر قم پہنچا دیا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے تہران میں ہونے والی نماز جنازہ اور جلوس میں تقریباً 1.5 کروڑ افراد شریک ہوئے۔ 75 لاکھ لوگ میٹرو کے ذریعے مصلی امام خمینی پہنچے۔ آنکھوں میں پرچم، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر نعرے، یہ ہے تہران کا آزادی اسکوائر جہاں لوگ اپنے محبوب قائد کو سفر آخرت پر روانہ کرنے جمع ہوئے۔ انقلاب اسکوائر سے آزادی اسکوائر تک عوام کا سمندر، شہید آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی ہیلی کاپٹر سے آزادی اسکوائر پہنچایا گیا۔ رہبر شہید کا جو جنازہ تھا وہ انقلاب سکوائر سے آزادی سکوائر تک زمینی طور پہ ایک کنٹینر کے اوپر لایا جانا تھا، لیکن لوگوں کے ہجوم اور رش کی وجہ سے جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے آزادی سکوائر کے اوپر منتقل کر دیا گیا۔ انقلاب اسکوائر سے نکلنے والے جلوس کی قیادت صدر مسعود پزشکیان نے کی۔ شرکا نعرے لگاتے رہے۔
जुलूस की गुजरगाहों पर होर्डिंग्स और पैनाफ्लेक्स लगाए गए थे। शुरका पर पानी का छिड़काव किया जाता रहा। इधर मसूद पिज़िश्कियान, बाकर कालीबाग और शहीद खामनाई के बड़े साहिबजादे मैयत के साथ इराक जाएंगे। नजफ और करबला में शहीद की नमाज जनाजा अदायगी के बाद जुमेरात को मशहद में शहीद आयतुल्लाह खामनाई को खाक के सुपुर्द किया जाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि तेहरान में होने वाली नमाज जनाजा और जुलूस में तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद ने शिरकत की। इसे ईरान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा करार दिया जा रहा है। शहीद रहबर के लिए ताज़ियत करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के सुसर डॉक्टर गुलाम अली हद्दाद आदिल की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान ने कोशिश की ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करे। हमें अमरीकियों पर एतमाद नहीं। पाकिस्तान भी हकीकत जानता है। उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशें किसी नतीजे तक पहुँच सकेंगी। ARY न्यूज़ की टीम इस वक्त तेहरान में मौजूद है कवरेज के लिए और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ क़िबला आगा डॉक्टर गुलाम अली हद्दाद आदिल साहब मौजूद हैं। इफ़ आई मे आस्क यू डॉक्टर साहब दैट सिंस यू वर सो क्लोज टू शहीद सैयद अली ख़ामेनी, व्हाट वर हिज व्यूज़ अबाउट ईरान पाकिस्तान रिलेशंस एंड अबाउट पाकिस्तानी पीपल? पाकिस्तानी पीपल वुड लाइक टू नो दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قبل از هر چیز از تسلیت شما و همدردی‌های ملت सबसे पहले आपकी तरफ से और पाकिस्तानी मिल्लत और हुकूमत की तरफ से रहबर इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत के सिलसिले में हमें ताज़ियत पेश करने पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आयतुल्लाह खामनेई یکی از کسانی هستند که आयतुल्लाह खामनाई उन लोगों में से हैं जो पाकिस्तान के वजूद से पहले भी बर्रे सगीर के मुसलमानों पर ख़ास तवज्जो रखते थे। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ईरान में अल्लामा इकबाल की शनाख्त रखने वाले इब्तदाई लोगों में से एक हैं। شان یکی از افراد پیشگام در شناختن اقبال در ایران هستند. पाकिस्तानी अवाम इसको नहीं भूलेंगे कि जब कुछ साल पहले पाकिस्तान में वसी सतह पे सैलाब आया जिसमें जानी और माली नुकसान हुआ तो आयतुल्लाह खामनाई ने उस वक्त पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी तकरीर के दौरान गिरिया किया और पाकिस्तानी कौम भी इस वक्त अपने एहसासात और जज्बात के जरिए ईरानी कौम से हमदर्दी रखती है। ایران و آمریکا و اما موفقیت और पाकिस्तानी हुकूमत ने भी कोशिश की है कि ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करे। अलबत्ता इन मुज़ाकरात की कामयाबी इससे मुंसलिक है कि अमरीकियों का एजेंडा क्या है। हमें अमरीकियों पर एतमाद नहीं है। पाकिस्तान भी इस हकीकत को जानता है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशें किसी नतीजे तक पहुँच सकें। واقعیت رو می‌داند. امیدواریم که تلاش‌های आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई बिल्कुल ठीक हैं और अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। سلامتن و کار خودشون رو انجام میدن. ممنون شما. ممنون شما. Thank you. ईरान जंग जीत कर रहेंगे। ईरान से मुआहदा करेंगे या फिर काम तमाम कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान से मुआहदे को तरजीह देता हूँ। 9 करोड़ ईरानियों को मुतासर नहीं करना चाहता। 1 घंटे में ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर सकते हैं और ये बात ईरानी हुकाम जानते हैं। अमरीकी सदर ने फिर पाक भारत जंग का तस्करा किया। एटमी जंग छिड़ सकती थी, 4 करोड़ लोग मारे जा सकते थे। 4 दिन शदीद लड़ाई जारी रही, मैंने उसे रुकवाया। Ended 8 wars, and this was, in my opinion, going to be an easier one. I did India, I did Pakistan. It could have been a real bad one, nuclear. It was going to be nuclear. Prime Minister of Pakistan could have been 40 million people would have been killed. They'd shot down 11 planes. It was raging for 4 days, and I got it stopped. Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. And it won't be tough to finish the job. Rather make a deal, because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply. हमास का गजा में अपनी हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान। हमास की पूरी क़यादत मुस्ताफ़ी। इख्तियारात सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द करने का फ़ैसला। टेक्नोक्रेट्स कमेटी ने जिम्मेदारियां संभालने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी।
غزہ میں پائیدار امن اور تعمیر نو کے امکانات روشن، حماس نے اپنی حکومت تحلیل کر دی، اقتدار بورڈ آف پیس کی حمایت یافتہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی سنبھالے گی۔ حماس کی قیادت نے لگ بھگ 20 سال بعد اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کیا۔ محمد الفارا سمیت حماس کی پوری قیادت مستعفی ہو گئی۔ اعلان امریکی ثالثی میں ہونے والے جنگ بندی معاہدے کی شرائط کے تحت ہوا۔ حماس نے کہا کہ اقتدار فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کیا جائے گا۔ میڈیا آفس کے ڈائریکٹر اسماعیل الصوابت نے حکومت تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا، غزہ حکومت کی وزارت داخلہ بدستور کام کرتی رہے گی، فیصلہ فلسطینیوں کے وسیع تر مفاد میں کیا گیا۔ دوسری جانب حکومتی کمیٹی نے کہا کہ حماس حکومت میں غزہ جنگ نہیں رک رہی تھی، جنگ نہ رکنے سے غزہ کی تعمیر نو شروع نہ ہو سکی، اسرائیلی فوج کے غزہ سے انخلا میں بھی رکاوٹ تھی۔ ٹیکنوکریٹس کمیٹی فوری غزہ میں حکومتی انتظام سنبھالے۔ ادھر ٹیکنوکریٹ کمیٹی نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سربراہ علی شعث نے کہا، ضروری وسائل اور سازگار حالات میں قومی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ غزہ میں سول سروس اور روزمرہ انتظامی امور کی نگرانی کریں گے۔ کمیٹی UN سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت مجاز عبوری گورننگ باڈی ہے۔ تجزیہ کار حماس کے فیصلے کو سیاسی حکمت عملی میں اہم تبدیلی قرار دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس فیصلے سے ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے ذریعے غزہ میں انتظامی امور چلانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ قاہرہ میں قائم غزہ کی قومی انتظامی کمیٹی امریکی صدر ٹرمپ کے امن فریم ورک کے تحت بنائی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ نے یہ فریم ورک اکتوبر 2025 میں جنگ بندی کے لیے ثالثی کے دوران متعارف کرایا تھا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی کارروائیوں میں اب تک 73,000 فلسطینی شہید ہوئے، 2 لاکھ زخمی ہو چکے ہیں۔ متعدد افراد اب بھی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ ایسے علاقوں میں بے آسرا موجود ہیں جہاں امدادی ٹیموں کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی۔ بورڈ آف پیس کا غزہ میں حماس کی حکومتی انتظامیہ کے خاتمے کے اعلان کا نوٹس۔ بیان میں کہا کہ غزہ کے عوام کے لیے کیے گئے فیصلوں کا معیار وعدے نہیں بلکہ عملی اقدامات ہوں گے۔ بورڈ آف پیس کے مطابق غزہ میں گورننس، سیکیورٹی اور اختیارات کی منتقلی کا عمل طے شدہ روڈ میپ کے مطابق جامع انداز میں مکمل ہونا چاہیے۔ بیان میں کہا گیا کہ روڈ میپ اور اس پر عمل درآمد کے طریقہ کار کے کامیاب نتائج کا انتظار ہے۔ بورڈ آف پیس نے زور دیا کہ قومی انتظامی کمیٹی کو مکمل حکومتی اختیار دینے کے لیے اختیارات کی حقیقی منتقلی ضروری ہے تاکہ وہ آزادانہ طور پر فیصلے کر سکیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ایک قانون، ایک اتھارٹی اور ہتھیاروں پر صرف اسی اتھارٹی کا اختیار بنیادی اصول ہے، جبکہ ہتھیاروں کا کنٹرول جامع غزہ امن منصوبے اور متعلقہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت قومی انتظامی کمیٹی کے پاس ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں فائرنگ کر کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والا ملزم 9 گھنٹے میں کیسے گرفتار ہوا؟ ملزم کے فرار اور گرفتاری کی فوٹیج اور تصاویر ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے بتایا، ملزم انتہائی شاطر تھا، اس کی گرفتاری کے لیے 275 سیف سٹی کیمروں کا ڈیٹا دیکھا گیا۔ عباسی جس کے پاس پسٹل تھا کہ سر پہ صرف ایک چیز سوار تھی، دیٹ واز دی شیطانیت۔ اس انسیڈنٹ کے بعد 9 گھنٹے میں یہ سعد عباسی جو مرڈرر ہے، جو وہاں سے بھاگ گیا تھا، وہ اریسٹ ہوا۔ اسلام آباد میں خاتون کو بچاتے ہوئے شہید ہونے والے گروپ کیپٹن عاصم طارق کے ملزم کو 9 گھنٹے میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزم سعد سے موٹر سائیکل اور پستول قبضے میں لے لی۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والے ملزم سعد کی گرفتاری کی تحقیقات اور CCTV سامنے آ گئی۔ اسلام آباد کے مارگلہ تھانے کی حدود 9th ایونیو سٹی زون پر خاتون کو بچانے کے لیے گروپ کیپٹن عاصم نے مداخلت کی۔ تلخ کلامی پر ملزم سعد نے فائرنگ کی اور فرار ہو گیا۔ IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے بتایا، ملزم انتہائی شاطر تھا، اس کی گرفتاری کے لیے 275 سیف سٹی کیمروں کا ڈیٹا دیکھا گیا۔ کیس کو ٹریس کرنے کے لیے 11 ٹیمیں تشکیل دی گئی۔ 275 سیف سٹی کے کیمراز اسلام آباد اور پنڈی کے دیکھے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سپیریئر ٹولز کو یوز کرتے ہوئے رپورٹس کی۔ اسلام آباد کے اندر 13 ریڈ کنڈکٹ کیے۔ محسن نقوی صاحب بار بار پروگریس لیتے رہے۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم سعد عباسی نے گلی میں دوست کے گھر پر موٹر سائیکل کھڑی کی اور کپڑا ڈال دیا، پھر گلی سے نکل کر آن لائن رائڈ لی اور قریبی مارکیٹ میں چلا گیا۔ دوست کی فارمیسی پر ملزم نے اپنا بیگ رکھا اور دکان سے نئی شرٹ خریدی۔ اس کی اصل شرٹ کا کلر ہرا تھا، نئی ٹی شرٹ نیلے رنگ کی لی۔ سعد عباسی پھر اسی آن لائن بائک
बाइक राइड के जरिए फैजाबाद चला गया। जदीद कैमरों की मदद से ऑनलाइन राइडर को तलाश किया और फौरी बयान लिया गया। ऑनलाइन राइडर ने बताया फैजाबाद इंटरचेंज पर स्काई वेज के पास ड्रॉप किया था। पुलिस की एक टीम मोटरसाइकिल, दूसरी फार्मेसी, तीसरी फैजाबाद रवाना की गई। स्काई वेज से पता चला मुलजिम साद अब्बासी लाहौर की टिकट लेकर रवाना हो चुका है। लाहौर पुलिस को आगाह किया गया। शाम 6:30 बजे मोटरसाइकिल वाले दोस्त को नामालूम नंबर से साद का फोन आया और कहा वो अपनी मोटरसाइकिल लेने के लिए घर आ रहा है। 5 मिनट के बाद मुलजिम फार्मेसी वाले दोस्त को भी फोन करके आने का कहता है। फार्मेसी में मौजूद बैग में मुलजिम के कपड़े और पिस्तौल मौजूद था। मुलजिम पहले एक बच्चे को भेजकर कहता है साद अब्बासी अपना बैग मंगवा रहा है। बच्चा बैग लेकर जैसे ही आगे जाता है पुलिस मुलजिम साद अब्बासी को गिरफ्तार कर लेती है। इस्लामाबाद में पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाले मुलजिम साद अब्बासी की ATC में पेशी। अदालत ने 14 रोज़ा रिमांड पर शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को 20 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने मुलजिम से इस्तफसार किया, ऐसा क्यों किया? मुलजिम ने कहा लड़की के साथ था, बंदा आकर हमें डिस्टर्ब कर रहा था। जज ने कहा कि अच्छा काम कर रहे थे जो उसने डिस्टर्ब किया। ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत का मुकदमा कमांडेंट एयर हेडक्वार्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत थाना मागला में दर्ज हुआ। मुकदमे में कहा गया मुलजिम लड़की को हिरासा कर रहा था। एयरफोर्स के अफसर ने मुलजिम को गैर कानूनी फेल से रोका। मुलजिम एयरफोर्स अफसर के रोकने पर धमकियां देता हुआ निकल गया। मुलजिम यू टर्न करके वापस आया और अफसर की गाड़ी के पास खड़े होकर फायरिंग कर दी। वाक़े के 2 गवाह मौजूद हैं।